والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سنتیں جو آپ بطور نفل نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد میں ادا کیا کرتے تھے، ان میں سے کل ہم نے فجر کی 2 رکعات کے متعلق ایک حدیث شریف تلاوت کی اور اس کو سماعت کیا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں. تو کل فضائل اور افضلیت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہم نے سماعت کی تھی. آج میں نے کہا کہ ان فجر کی 2 رکعتوں کے متعلق جو احکام ثابت ہوتے ہیں اس حدیث سے اور ایک دوسری حدیث سے اور ایک دوسری حدیث سے، وہ احکام آج ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے. تو حدیث کے الفاظ آپ پھر ذہن میں رکھیں. فجر کی 2 رکعتیں دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں. یہ الفاظ کسی اور سنتوں کے لیے وارد نہ ہوئے. ظہر کی سنتیں، عصر کی سنتیں، مغرب اور عشاء کی سنتیں، کسی اور سنتوں کے لیے یہ الفاظ وارد نہ ہوئے. متن کے ایک الفاظ اور آپ سماعت کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی 2 رکعات چھوڑا مت کرو، اگرچہ تمہیں گھوڑے لتاڑ دیں، روند ڈالیں، تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑیں. کوئی سا بھی ترجمہ کر لیجئے، مفہوم آپ کے لیے واضح ہو جائے. دشمن اپنے گھوڑوں سمیت تم پر حملہ کر دیں تو وہ گھوڑے تم پر آ چڑھیں، زخمی کر دیں، روند ڈالیں، تو بھی ان 2 سنتوں کو اور ان 2 رکعات کو ترک مت کیا کرو. آپ اگر یہ الفاظ غور کریں تو ان دونوں رکعتوں کی شدت اہمیت پر دلالت کرتے ہیں. بھائی وہ کیسے؟ مذہب میں جو انسان کی مجبوریوں کی حالت ہوتی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے خود اجازت دی کہ تم اپنی مجبوری اور بیماری کی حالت میں جو عمل جیسے روزانہ کرتے ہو تو نہ ہو سکے تو تم ویسے نہ کرو، تم اسے آگے پیچھے کر لو. بھائی مثلا ہم قیام کرتے ہیں، نماز میں قیام کرتے ہیں تو قیام کرنا فرض ہے. جو بندہ بیمار ہو جائے اس سے کھڑا نہ ہوا جا سکے، مرض اور بیماری کی حالت میں اس سے کھڑا نہ ہوا جا سکے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے خود اجازت دے دی، چلو ٹھیک ہے تم نہیں کھڑے ہو سکتے، بیمار ہو تو تم بیٹھ کر پڑھ لو. اچھا روزے کی حالت آپ دیکھیں، روزہ رکھنا ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو رسول اللہ علیہ السلام نے خود فرما دیا چلو ٹھیک ہے نہیں رکھا جا رہا تو پھر آج چھوڑ دو، بعد میں جب ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر رکھ لینا. تو بیماریوں کی جو حالتیں ہوتی ہیں اور مجبوریوں کی جو حالتیں ہوتی ہیں ان میں تو احکام تبدیل ہو جایا کرتے ہیں، بدل جایا کرتے ہیں. وہ آج کا کام کل کر لینا، کل کا پرسوں کر لینا، یا یوں نہیں کر سکتے تو پھر یوں کر لینا، یا اس طرح کے احکام ثابت ہو جایا کرتے ہیں. تو گھوڑے دشمنوں کے آ جائیں، حملہ کر دیں اور ہمارے جسموں کو لتاڑ دیں اور روند ڈالیں، ان کے کھروں سے ہم زخمی ہو جائیں، تو اب ایسے میں تو گھوڑوں کے زخم اٹھانے کے بعد میں کہوں گا کہ بندہ اتنا لاچار اور کمزور اور زخمی ہو جاتا ہے کہ وہ تو کہے حضور میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، حالات میرے بڑے خراب ہو گئے ہیں، دشمنوں کے گھوڑے مجھ پر چڑھ گئے تھے تو ان کے کھروں سے میرا جسم ٹوٹ گیا ہے، تو حکم بدل جانا چاہیے تھا کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر نہ پڑھ یا پھر کل پڑھ لینا. کوئی نہ کوئی حکم میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں چھوڑنی، اگر جو تمہیں دشمنوں کے گھوڑے آ کر کے تو زخمی بھی کر دیں،
یہ الفاظ میں آپ غور کریں. محسوس ہوا, میں نے آپ کو محسوس کروانے کی کوشش کی کہ فجر کی 2 رکعتوں کی شدت اہمیت کو بیان کیا گیا ان کلمات میں کہ اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑیں تو پھر بھی تم نے یہ 2 رکعتیں چھوڑنی نہیں ہیں. لہذا ہمیں تو بہت کم محسوس ہوا, جو اکابرین امت ہے انہیں تو بہت زیادہ محسوس ہوا کرتا تھا, بلکہ صحابہ پاک کو تو یہ جملہ بہت کچھ سمجھا گیا تھا. وہ جو بہت کچھ سمجھا گیا تھا یا اکابرین امت بہت زیادہ اس حدیث کو اہمیت کے اعتبار سے محسوس کر رہے تھے, تو پھر وہ کیا تھا؟ تو آئیں ہم وہ مسائل دیکھنا چاہیں جو ان 2 رکعتوں کے لیے ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے تو ثابت ہوتے ہیں. الفاظ بھی سن لیجئے, یہ 2 رکعتیں ہیں جو بہتر ہیں دنیا و ما فیہا سے. دوسرے الفاظ آپ نے ابھی سن لیے کہ اگرچہ دشمنوں کے گھوڑے تم پر آ پڑیں اور تمہیں زخمی وغیرہ کر دیں تب بھی ان 2 سنتوں کو چھوڑنا نہیں ہے. ثابت یہ ہوا ابھی تک ایک موٹی سی بات, وہ بطور مسئلہ نہیں ہے, وہ بطور ضابطہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کے مسائل ذرا باقی جو 4 سنتے 2 سنتے 2 سنتے 2 سنتے باقی نمازوں کے اندر, تو ان 2 سنتوں کے مسائل ذرا اہم درجے کے ہیں بنسبت باقی سب سنتوں کے. یہ الفاظ کچھ اس طرح کے آ گئے کہ ان 2 رکعتوں کی اہمیت شان پر جو دلالت کر رہے ہیں. تو پھر مسئلہ نمبر 1 ہم کیا ثابت کرنے لگے ہیں؟ ثابت ہو چکا, فقہاء کرام نے ثابت کیا, بلکہ صحابہ پاک نے یہ مسئلہ ثابت کیا. کیا مسئلہ؟ سنیں باقی سب سنتوں کا قانون کیا ہے اور فجر کی 2 رکعتوں میں کیا چیز ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی نماز بھی جائز نہیں مگر وہی نماز جائز ہے جس کی جماعت کھڑی ہے. ظہر کے 4 فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس ڈیوریشن میں اور کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں مگر یہی جائز ہیں جو کہ 4 فرض ہیں. حدیث کا متن پھر سمجھیے, جب جماعت کھڑی ہو جائے تو جن فرضوں کی جماعت کھڑی ہے نا, تو پھر اس وقت ٹوٹل میں وہی نماز پڑھنی جائز ہے, کوئی اور جائز نہیں ہے. لہذا ظہر کے 4 فرض جماعت کھڑی ہو گئی. اب اس وقت میں جبکہ فرض ادا ہو رہے ہیں تو کوئی اور نماز جائز نہیں ہے. لہذا وہ سنتیں اگر ابھی تک کوئی نہیں پڑھ سکا تھا تو وہ الگ ہو کر سنتیں پڑھ رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہ رسول اللہ علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا. ظہر کی 4 سنتوں کے بارے میں آپ سمجھ گئے, بلکہ سمجھیں, ابھی تک میں نے آپ کو حدیث کے الفاظ سنائے, جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے اس وقت پھر وہ فرض ہی پڑھنے ہیں, کچھ اور نہیں پڑھنا. حتیٰ کہ اگر آپ اس سے پہلے 4 سنتے شروع کر چکے تھے ظہر کی, اللہ اکبر, تو ادھر جماعت کھڑی ہو گئی. ویسے آپ نے بے وقوفی کی ہے, آپ کو پتہ جو ہے کہ وقت قریب رہ گیا, تو پھر آپ نے کیوں 4 سنتے شروع کی ہیں؟ یہ کتنے لوگ ایسی نادانی کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو مذہب کی دانائی نصیب فرما دے. جماعت کھڑی ہونے میں 2-2.5 منٹ باقی ہیں اور وہ 4 سنتے پڑھتے ہیں, پڑھتے بھی پہلی صف میں اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کر, یہ رہے امام صاحب, تو بھی کیا یاد کرے گا, میں نے کیسی کرامت دکھائی ہے تجھے. کیا بے وقوفیاں ہیں بھائی, تمہیں پتہ ہے کہ 2 منٹ رہ رہے ہیں, 2.5 منٹ رہ رہے ہیں, 2-2.5 منٹوں میں 4 سنتیں ادا نہیں کی جا سکتی, تم نے کیوں شروع کی ہیں؟ تم بعد میں بھلا ان کو پڑھو 4 فرض ادا کرنے کے بعد. تو ایسے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, انہیں چاہیے کہ ایسا نہ کریں. مسلمانوں کی جماعت کی صفوں میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے, ہرگز ایسا کبھی نہ کریں. تم بعد میں پڑھ لو یا گھر سے وقت پر چلو, یا یہ 4 سنتے تم گھر میں پڑھ کر آؤ نا. خیر, تو آپ 4 سنتے شروع کر چکے ہو اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی. اب آپ کے لیے مسئلہ یہ ہوگا, اگر آپ نے ابھی تک 4 سنتوں میں سے 1 رکعت بھی نہیں نہ پڑھی تو بس ادھر ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, چلے جا کر کے تو 4 فرضوں میں شروع ہو جاؤ, کیونکہ حضور نے فرمایا ہے جب فرضوں کی جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر فرض ہی پڑھنے ہیں, کچھ اور نہیں پڑھنا. مسئلہ نمبر 1 ثابت ہوا. ہمارا فجر والا کیس باقی ہے, میں ذرا عمومی حالات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا, تو 4 سنتے آپ نے شروع کر دی تو ادھر فرضوں کی جماعت کھڑی ہو گئی اور 1 رکعت آپ پڑھ چکے تھے تو پھر جماعت کھڑی ہو گئی. پہلے حال یہ تھا کہ 1 بھی نہیں پڑھی تھی, اب یہ ہے کہ 1 پڑھ چکے ہو. جب 1 پڑھ چکے ہو تو اب آپ کے لیے مسئلہ یہ ٹھہرے گا, چلیں 1 اور پڑھ لو, کیونکہ 1 رکعت کی جماعت ہوتی نہیں ہے. کم از کم 2 رکعتیں ملیں تو جماعت ہوتی ہے, 1 رکعت کی جماعت ہوتی نہیں ہے. کم از کم 2 رکعتیں ملیں تو پھر 1 رکعت کی نماز کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے, 2 رکعتیں ہوں تو پھر نماز کمپلیٹ ہوتی ہے. تو پھر 1 رکعت اور پڑھ لو تو سلام پھیر دو, تو اب چلو فٹافٹ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے تو پھر آپ تم فرض ادا کرو. اور تمہاری 4 سنتیں نہیں ہوئی, تمہیں بعد میں دوبارہ 4 کی 4 پڑھنی پڑیں گی. یہ 2 ہوا ہے, یہ سنتیں نہیں ہوئی ہیں, کیونکہ ان ظہر کی 4 سنتوں کو 1 سلام سے حضور پڑھا کرتے تھے.
کہ بعض لوگوں کے اندر یہ مسئلے کی غلطی چلتی ہے، وہ ٹائم کم ہو تو سمجھتے ہیں چلو وہ جو ظہر کی 4 سنتے ہیں نا 2 ابھی پڑھ لیتے ہیں، 2 پھر فرضوں کے بعد پڑھ لیں گے. یہ کمال درجے کی غلطی ہے. سنتوں کے اندر ویسے ہی ادا کرنا ہوتا ہے جیسے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا. اور میرے دوست میں بات آگے بڑھاتا ہوں، لیکن ایک زخم لگا ہے دل کو چھوٹا سا، میں آپ کو زخم بھی سناؤں اور شاید کوئی درد محسوس کر لے تو آئندہ احتیاط کرے. یہ مسلح ہر بندے کے حوالے مت کیا کرو. رسول اللہ علیہ السلام کی نیابت کا مسلح ہر بندے کے حوالے مت کیا کرو. تم لوگوں نے اپنے دنیا کے قانون بنا لیے، ہم ڈاکٹر اسے بنائیں گے تو پولیس میں اسے بھرتی کریں گے، ایس پی وہ بنے گا، ڈی ایس پی یہ بنے گا. ایک نصاب متعین کیا تم لوگوں نے خود. انجینئر وہ ہوگا جو یہ ہوگا، تو بینک میں اسے جاب ملے گی جو آئی کام بی کام کر چکا. سب چھوٹے تم لوگوں نے اپنے نصاب تیار کر لیے. جب تک ڈپلوماز نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کسی کو فلانی جاب اور فلانی جاب نہیں دیں گے. شرم نہیں آتی ہے تمہیں مسلمانوں کہ تم نے رسول اللہ کے مصلی کو اتنا یتیم سمجھ لیا؟ ہر ایرے غیرے ان پڑھ جاہل کو اٹھا کر مصلی پر بٹھا دیتے ہو. اور یہ مساجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے بہت گھٹیا کردار ادا کرتے ہیں. بعض اوقات یہ سستا امام ڈھونڈتے ہیں، عالم نہیں ڈھونڈتے. پتا کہ عالم ہوگا تو باہر کے اس کے زندگی کے اخراجات اٹھانے پڑیں گے. سستا امام ڈھونڈتے ہیں جو اذانیں بھی دے، موٹر بھی چلائے، باتھ روم بھی صاف کرے اور سارا کچھ کرے اور جھاڑو بھی دے اور ہماری جھڑکیاں بھی کھائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. گھٹیا امام ڈھونڈتے ہو جو بالکل ان پڑھ ہو اور مصلی کے احکام نہ جانتا ہو. اتنی تب مجھے کیوں چڑھی ہوئی ہے، میرا درد بھی سن لو، اتنی تکلیف مجھے کیوں ہوئی ہے. یہ ان قریب کسی مسجد میں ایسا ہوا ہے، میں نام نہیں بتاتا چلیں لیکن ہوا ہے. وہ لوگ میرے پاس آئے، آ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا اور مجھے بیان کیا کہ ایسا ہوا ہے ہماری مسجد میں. کیسا ہوا؟ تراویح کی صورت میں سجدے والی آیت تلاوت کی گئی. قرآن پاک میں آیات تو ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس آیت کا سجدہ تراویح کی انہی 2 رکعتوں کے اندر فوراً جاؤ اور ادا کر دو، جیسا کہ چل رہا ہے. آپ کو پتہ بھی ہے مسئلہ. اب امام صاحب کا کمال دیکھیں جو اس گھٹیا انتظامیہ نے رکھا، اور وہ نالائق امام جسے مذہب کے مصلی کے احکام پتہ نہیں ہے اور لوگوں کی نمازیں خراب کر رہا ہے، اس نے سجدہ تلاوت نہ کیا، بھول گیا. 2 رکعتیں سلام پھر گئی. وہ 2 4 6 8 10 وہ 16 یا 18 رکعتیں ہوئی تو لوگوں نے بھی کہا قاری صاحب دھیان رہے وہ آپ کا سجدہ تلاوت رہتا تھا. انہوں نے کہا اچھا. 18 یا 16 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ کھڑے ہوئے صاحب، تو کہو یہ پھر میں کرنے لگا ہوں سجدہ تلاوت. تو کیسے کیا؟ اللہ اکبر، نئے سرے سے اللہ اکبر، اور گئے سجدے میں. وہ سجدہ جو تلاوت والا تھا، گئے سجدے میں، سجدہ ادا کیا اور ایک ہی رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے اور سجدہ سہو ادا کیا اور سلام پھیر دیا. جو یہاں صاحب علم بیٹھے ہیں تکلیف نہیں بڑی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک رکعت پڑھ کر اسی رکعت میں وہ سجدہ تلاوت ادا کیا اور 2 سجدے سہو کے ادا کیے اور سلام پھیر دیا تو وہ گئے. یہ تمہاری اپنی نمازوں کا ستیہ ناش ہوگا. لوگو یہ تمہاری اپنی نمازوں کا ستیہ ناش ہوگا. ڈھونڈو ان پڑھ امام، سستے امام جو 2000 لے کر تم سے کہیں شاباش، سلوٹ کرتے ہیں آپ کو مسجد کی انتظامیہ، آپ نے ہمارے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا. ڈھونڈو ایسے امام جو تمہاری نمازوں کا ستیہ ناش کر دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ درمیان میں ایک زخم کا پھپھولا تھا جو آپ کو سنایا. کتنے لوگ میرے پاس جو آؤٹ سائڈرز ہوتے ہیں، ہمیں جی کہیں امام لگا دو. میں نے کہا میرے پاس مسجد ہی نہیں آتی. تو نہیں آتی، میرے پاس مسجد نہیں آتی، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. نہ تم پڑھے ہو، نہ تم نے مذہب سیکھا ہے، نہ تمہیں احکام میں مصلی پتہ ہے، اور کھڑے ہونا چاہتے ہو نیابت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس کے لیے کوئی نصاب نہ تم نے پڑھا نہ سمجھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو واپس آئیے، میں نے کہا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر وہی جماعت والی جو نماز ہے وہ ادا کرو، کوئی اور نہیں. میں نے کہا دیکھو عمومی حالات میں کیا ہے، آ رہے ہیں ہم فجر کی 2 سنتوں کی طرف. عمومی حالات میں کیا ہے، ظہر کی 4 سنتے ہیں، لیکن جب جماعت کھڑی ہو جائے تو نہیں پڑھنی ہے، پڑھ رہے ہو تو سلام پھیر دینا ہے. لیکن صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کیا کہ بعض صحابہ ایسے، یہ عملی وقوع اللہ نے مسئلہ بنوانا تھا تو عملی وقوع ہوا. صحابہ مسجد میں داخل ہوئے، آگے فجر کی جماعت ہو رہی تھی تو وہ صحابہ
یعنی یہ الگ الگ زمانوں کی بات ہے. ایک صحابی آئے تو انہوں نے وہ 2 رکعتیں وہ ادھر مسجد میں کسی ایک کونے میں ادا کی, فجر کی 2 سنتیں مسجد کے وہ اس کونے میں ادا کی. حلبی کبیر کے حوالے سے یہ روایت تلاوت کی جا سکتی ہے. تو لہذا فجر کی 2 سنتیں, ویسے فرض کھڑے ہو جائے تو فرض ہی پڑھو اور کچھ نہیں, لیکن چونکہ حضور فرما چکے تھے کہ یہ 2 سنتیں ایسی ہیں کہ جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے, گھوڑے بھی تمہیں روند ڈالیں تو انہیں ترک نہیں کرنا ہے. صحابہ نے تو اس سے یہ فوراً سمجھا کہ انہیں چھوڑنا نہیں جو بھی ہو جائے. لہذا جماعت اگر کھڑی بھی ہے تو یہ 2 سنتیں ایسی ہیں کہ جن کو ادا کرنے کی پھر بھی اجازت ہے, اور یہ اجازت صحابہ نے سمجھی اور عملی طور پر اس کو ثابت کیا. میں نے حوالہ پیش کر دیا, حلبی کے اندر ان 2 روایات کو پڑھا جا سکتا ہے. تو مسئلہ نمبر 1 ثابت ہو گیا. فرض کھڑے ہو رہے ہیں تو اور کوئی سنتیں ادا نہیں کرنی, لیکن فجر کے فرض جب کھڑے ہو جائیں تو اب بھی ان 2 سنتوں کو ادا کیا جا سکتا ہے. تھوڑی سی ذرا تفصیل ہوگی کہ اگر جماعت بالکل ختم ہو جانے کا اندیشہ ہے, اگر میں 2 سنتیں پڑھوں گا تو جماعت بالکل ختم ہو جائے گی, تو پھر ان 2 سنتوں کو ترک کریں. جماعت کی اہمیت ان 2 سنتوں کی اہمیت سے زیادہ ہے. جماعت بھی سنت, یہ 2 رکعتیں بھی سنت, لیکن جماعت کی اہمیت فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ. وجہ کیا ٹھہری؟ رسول پاک علیہ السلام جلال میں آگے تھے, فرمایا کہ دل کرتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا دوں ان لوگوں کو جو جماعت میں شامل نہیں ہوئے. تو یہ الفاظ فجر کی 2 رکعتوں کے لیے بھی نہیں ہے. تو اگر محسوس ہوتا ہے کہ میں سنتیں بھی پڑھ لوں گا اور جماعت کو بھی حاصل کر لوں گا, تو ایسے میں سنتیں بھی پڑھ لیں, جماعت کو بھی حاصل کر لیں, فرض بھی ادا ہو گئے اور دونوں قسم کی سنتیں بھی ادا ہو گئیں. دونوں طرح کی سنتیں, یعنی فجر کی 2 رکعتیں بھی ادا ہو گئیں اور جماعت حاصل ہونے والی سنت بھی آپ کو میسر ہو گئی. ایک مسئلہ ثابت ہو گیا ان 2 رکعتوں کی شدت اہمیت کے پیش نظر. مسئلہ نمبر 2, آج اگر میری فجر کی جماعت نماز رہ گئی, میں نہیں اٹھا, وقت گزر گیا, یعنی فجر میری قضا ہو گئی, تو ظہر بھی قضا ہو گئی. مسئلہ سمجھنے کے لیے کہتا ہوں, چلے آج میں اپنی فجر قضا کرتا ہوں تو کل ظہر قضا کروں گا. آج میری فجر کی نماز قضا ہو گئی تو مجھے کیسے اس کو ادا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز سے پہلے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے میں فجر قضا کرنے لگا ہوں, تو میں یوں قضا کروں گا کہ 2 سنتوں کو بھی پڑھوں گا اور 2 فرضوں کو بھی پڑھوں گا. اور اگر ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اب میرے لیے حکم بدل گیا, اب میں صرف 2 فرضوں ہی کو پڑھوں گا, 2 سنتوں کو ساتھ نہیں پڑھوں گا. قانون یہ ہے کہ فرضوں کی قضا تو ہے, سنتوں کی قضا نہیں. قانون یہ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اگر آج میری ظہر کی نماز ٹوٹل کی ٹوٹل ضائع ہو گئی, قضا ہو گئی, تو جب عصر کے وقت میں ظہر قضا کرنے لگا ہوں تو میں صرف 4 فرض ہی پڑھوں گا, 4 سنتیں اور بعد والی 2 سنتیں نہیں پڑھوں گا, کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. تو ظہر ساری کی ساری رہ جائے تو عصر کے وقت میں ادا کرنے لگے ہو تو صرف 4 فرضوں کو ادا کریں گے, سنتوں کو ترک کر دیں گے کیونکہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. لیکن اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو اسی دن ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم ادا کرنے لگے ہیں تو فرض بھی ادا کریں گے اور 2 سنتیں بھی ادا کریں گے. اور یہ ادا کریں گے کہاں سے آیا؟ لیلۃ التعریس کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فجر کی نماز بحکم خداوندی رہ گئی, رہ نہ گئی, بحکم خداوندی رہ گئی, بحکم خداوندی رہ گئی. یہ بحکم خداوندی بڑی دلچسپ کہانی ہے. یہ کیا چیز ہے کہ فجر کی نماز میں آقا حضور رحمت عالم سوئے رہے. یہ جملہ بھی بڑا وزنی سا ہے ایک دم, حضور سوئے رہے نماز سے. ہاں جی سوئے رہے. میں چلیں کہہ دیتا ہوں تھوڑا سا, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوبارہ آپ کا اور میرا آمنا سامنا کسی اور نشست میں نہ ہو اور یہ بات آپ کے لیے تشنہ لب رہ جائے اور پریشان رہو. سفر سے واپسی تھی, رات کا وقت ہوا, حضور نے کہا پڑاؤ ڈال لو, اور ساتھ ہی پوچھا کون ہمیں صبح جگائے گا, فجر کے وقت کے لیے ہمیں کون صبح اٹھائے گا؟ حضرت بلال نے کہا حضور میں. تو میں ٹھیک ہے سو جاؤ. سب صحابہ سو گئے, حضرت بلال ڈیوٹی دینے لگ گئے. اس حدیث کا نام ہے حدیث لیلۃ التعریس. فن حدیث میں اس حدیث کا نام ہے حدیث لیلۃ التعریس, رات کے وقت قیام والی حدیث, رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے والی حدیث. یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے, رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے والی حدیث. تو صحابہ سارے بے فکر ہو کر سو گئے کہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, حضرت بلال کی صبح اٹھا دیں گے. سفر کے تھکے ہارے تھے نا, تو سفر کا تھکا ہارا آدمی ٹوٹا ہوتا ہے, جسم چور ہوتا ہے, تو سوتا ہے تو ذرا لمبا سونے کی ایک انسانی فطرت ہے. حضرت بلال جاگتے رہے تو جب اٹھنے کا وقت آیا, یعنی اٹھانے کا وقت آیا تو سو گئے. یہ اللہ پاک نے ایسا کروایا, جب اٹھانے کا وقت آیا تو سو گئے.
اور سوئے ایسا رہے کہ رسول اللہ علیہ السلام بھی بیدار نہ ہوئے، یعنی نگاہیں نہ کھولیں آپ نے بھی. تو سورج کی روشنی نے آ کر کے تو سب پر جب اپنی وہ جلوے برسائے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تب آنکھ کھولی اور اللہ اکبر کے الفاظ ارشاد کیے. حضرت بلال جلدی سے اٹھے تو دیکھا کہ حالات تو میری ڈیوٹی تو ڈسٹرب ہو چکی ہے. اب وہ یہ کلمات کہتے کہتے آئے، حضور جو آپ کو آئی تھی مجھے بھی آ گئی، یعنی مجھے آپ کچھ کہے نہ، مجھے معاف کر دیں، جو آپ کو آئی تو مجھے بھی آ گئی. لیکن ان کے آنے سے پہلے حضور ادھر کیا فرما رہے تھے؟ حضرت ابو بکر کو رسول کیا فرما رہے تھے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر پتہ کیا ہوا؟ پوچھا حضور کیا ہوا؟ میں بلال جاگ رہا تھا تو شیطان آ گیا، تو جیسے وہ تھپکیاں دیتے ہیں نا، تھپکیاں بچے کو سلانے کے لیے، تو آ کر کے تو بلال کو تھوڑی تھوڑی تھپکیاں دیتا رہا. این جب اٹھانے کا وقت آیا نا تو وہ تھپکیاں تھوڑی سی اونگ میں بدلیں اور پھر وہ اونگ نیند میں بدل گئی. اتنی دیر میں بلال آ گئے، کہنے کہ اشہد کا یا رسول اللہ، حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ کے متعلق، جیسا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا. اچھا، اس جملے سے میں نے کہا کہ حضور اگر نہیں اٹھے تھے تو اللہ کے حکم سے نہیں اٹھے تھے. جب واقعہ سارا مشاہدہ فرما رہے ہیں، شیطان آیا ہوا ہے، تھپکیاں دے رہا ہے، بلال جاگ رہے تھے، پھر اونگ آ گئی اور پھر اس کے بعد سو گئے. یہ واقعہ جب سارا مشاہدہ ہو رہا ہے تو دل اقدس تو بیدار ہی ٹھہرا نا. پھر تبھی تو بلال نے بھی کہا حضور اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا تھا. یہ ہے اس جملے کا معنی کہ آج حضور فجر کے ٹائم نہ اٹھے، بحکم خدا بندی نہ اٹھے، نہ اٹھے نہیں، بحکم خدا بندی نہ اٹھے. کہ آج ذرا مسئلہ بن جانا چاہیے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو لے تو کیا کرنا ہے. اب جب اتنا کچھ ہو چکا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی کرو، یہاں سے کوچ کرو، یہ شیطانوں کی جگہ ہے، کوچ کرو، یہاں نماز رہ گئی. تو جماعت جہاں رہ جائے، نماز جہاں رہ جائے، شیطانوں کی جگہ ہے. تو ہمارے تو گھر شیطانوں کے گھر بنے ہوئے ہیں ظالموں. آپ مسلمانوں کی صفوں میں کہنے والا ہوں، ہمارے کتنے گھر ہیں شیطانوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، جہاں ایک نہیں کئی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. کون تمہیں یہ سخت جملہ کہے گا؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے ہے. جس جگہ سوو تو نماز قضا ہو جائے، شیطانوں کے گھر بنا لیے تم لوگوں نے. اور کبھی درد پیدا نہیں ہوا، کبھی احساس پیدا نہیں ہوا کہ ہم توبہ کر لیں، اے میرے اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی. قضاؤں پر قضا. کتنے گھر ایسے ہیں کہ 100 دن تک ان کے گھر میں مصلی نہیں بچتا، شرابیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، ساری رات فلمیں دیکھی جاتی ہیں، لیکن فجر کے ٹائم اٹھنا زمانوں تک انہیں نصیب نہیں ہوتا. شیطانوں کے گھر. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو فرمایا چلو کوچ کرو یہاں سے، یہ شیطانوں کی جگہ ہے، نماز رہ گئی. آگے جا کر جب حضور نے فجر کی نماز ادا کی تو کیسی ادا فرمائی؟ وہ جو 2 رکعتیں پڑھتے ہوتے تھے انہیں ادا کیا اور 2 فرضوں کی جماعت حضور نے کروائی. لہٰذا بس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ فجر کی نماز کی 2 سنتیں ذرا باقی سنتوں سے ہٹ کر واقع ہوئی ہیں. باقی نماز قضا ہو جائے تو سنتوں کی قضا نہیں. اور اگر فجر ساری کی ساری قضا ہو گئی تو اسی دن ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے چونکہ حضور نے پڑھی وہ نماز قضا فرمائی تو 2 سنتیں بھی پڑھی، لہذا ہم بھی 2 سنتوں کو پڑھیں گے. اور اگر ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو پھر ان 2 سنتوں کو ہم ترک کر دیں گے. دوسرا مسئلہ ثابت ہوا. میں نے کہا تھا کل ہم احکام سیکھیں گے، فجر کی 2 سنتوں کے احکام سیکھیں گے. تو یہ دوسرا مسئلہ میں نے بیان کر دیا کہ ایک مسئلہ یہ تھا جماعت کھڑی ہو جائے تو فجر کی 2 سنتیں پڑھنا جائز ہیں. مسلمانوں کی صفوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو آپ کو شور ڈالے گی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا ہوا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو صرف فرض پڑھو، باقی سب کچھ چھوڑ دو. میں نے آپ کو بتا دیا کہاں لکھا ہوا. پتہ نہیں پڑھنا چاہتے نہیں یا پڑھتے نہیں، یا پتہ نہیں پھر کیا چاہتے ہیں. اس طرح کے فتوے جاری کر کے پھر پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکی. جب صحابہ کا ایک عمل ویسے شور ڈالا ہوتا ہے، حضور اور حضور کے اصحاب، یہ شور ڈالا ہوتا ہے حضور اور حضور کے اصحاب نے جو کچھ کیا، یہ 2 سنتیں ادا کی حضور کے اصحاب نے. جبکہ جماعت کھڑی تھی تو بھی یہ 2 سنتیں ادا ہوئی. جب ہر طرف سے جان چھوٹتی نظر نہیں آئے گی تو پھر یہ جملہ بولتے ہیں. بخاری میں دکھاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حدیث کی 200 سے زیادہ کتابیں ہیں، صرف بخاری حدیث کی کتاب نہیں ہے. ویسے آپ سب کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں، یہ بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں، لیکن آپ اتنا جان لیجئے کہ اگر بخاری شریف کی بڑی اہمیت ہے تو امام بخاری کی جو استاد ہیں جن سے امام بخاری نے حدیثیں لی ہیں، بخاری انہی حدیثوں کو نقل کریں تو بڑی اہمیت، امام بخاری کے استاد نقل کریں تو اہمیت نہیں. شرم کرو، کیا جملے لوگوں کو بتا رہے ہو، کیا جملے لوگوں کو سمجھا رہے ہو. مصنف عبد الرزاق امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے، عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں. یہ کیا طرفہ تماشا جملہ ہے، کیا بے وزن جملہ ہے. بخاری کی حدیث دکھاؤ،
بخاری حدیث پیش کر دیں تو وہ حدیث ہے، تو بخاری نے جس استاد سے لی ہے وہ استاد پیش کرے تو نہیں بخاری بھی دکھاؤ. یہ کتنا بے وزن جملہ ہے. آپ بھی محسوس تو کر کے بڑا بے وزن جملہ ہے، بڑا گنجا سا جملہ ہے. امام بخاری کے اساتذہ حدیث نقل کریں تو قابل قبول نہ ہو. یہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ایسا کر رہا ہے. اچھا میرے بھائی، دوسرا مسئلہ بھی ہم نے سماعت کر لیا. تیسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ 2 سنتیں بنسبت باقی چاروں نمازوں میں جو جس طرح کی بھی سنتیں ہیں ان سے ذرا زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، لہذا ان کے اندر ایک تیسرا مسئلہ سماعت کریں. باقی سب سنتوں میں قیام کرنا، اگر وہ نفلوں والا ہے، بس کچھ اس طرح کا جملہ جلدی سمجھ آئے گا. باقی سب سنتوں میں قیام کرنا وہ نفلوں کے سے والا ہے. کیا نفلوں کے سے والا ہے؟ نفلوں کی شان یہ ہے کہ چاہو تو نفل بیٹھ کر پڑھ لو، چاہو تو کھڑے ہو کر پڑھ لو. کھڑے ہو کر پڑھو گے تو ثواب مکمل ہوگا، بیٹھ کر پڑھو گے تو ثواب آدھا ہو جائے گا. یہ حدیث کا بیان. تو باقی سب سنتوں کا حال یہ ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تھکان نہیں، کچھ بھی نہیں، سستی. کھڑے ہو کر پڑھو جائز، بیٹھ کر پڑھو تو بھی جائز. لیکن جو فجر کی 2 سنتیں ہیں ان میں قیام کرنا فرض ہے. یہ بلا وجہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. شامی کا فتویٰ یہی ہے، بلا وجہ یہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، یہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنی پڑے گی. جیسے کہ فرضوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیام کرنا فرض ہے، بلا وجہ ہم نہیں بیٹھ سکتے. کوئی مجبوری ہوگی، کوئی عذر ہوگا تو بیٹھ سکیں گے، وغیرہ نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے ہو کر ہی ادا کرنے ہیں. تو فجر کی 2 سنتوں کا حال بھی یہی ہے کہ ان میں قیام کرنا فرض ہے. بلا وجہ اس فرض کو، اس قیام کو ترک کر کے تو بیٹھ کر ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ تیسرا مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. فجر کی 2 سنتوں کی اہمیت کے پیش نظر جو شدت کے ساتھ الفاظ وارد ہوئے اس سے میں نے تیسرا مسئلہ پیش کر دیا. چوتھا مسئلہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. آپ نے کچھ یہ اندازہ بیان کچھ یوں تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھتا ہے تو سمجھو کہ اللہ پاک نے کرم نوازی یہ کی ہے کہ ان کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب دے دیا ہے. سورۃ الاخلاص تعدیل ثلث القرآن، یہ اخلاص سورت جو ہے یہ برابر ہوتی ہے قرآن پاک کے 3 حصے کے، یعنی 10 سپاروں کے برابر ہوتی ہے. بہیم ہے نا کہ ثواب مل گیا. یہ نہیں کہ آپ نے 10 سپارے پڑھے ہیں، 10 سپارے پڑھے نہیں، اللہ نے کرم نوازی کی کہ کام تھوڑا تھا، اجر بڑھا دیا. جیسے کہ رمضان میں نماز ایک ہی ہوتی ہے لیکن اللہ اجر بڑھا کر 17 کے برابر کر دیتا ہے. تو اجر بڑھانا اللہ کی بڑی پرانی شان ہے، بڑی قدیمی شان ہے. کم محنت پر بندوں کو زیادہ نواز دینا یہ اس کی بڑی عظیم الشان شان ہے. تو سورۃ اخلاص جس نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سپاروں کا ثواب دیتا ہے. پھر کہا یہ جو ہے نا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین. جو بندہ یہ پڑھتا ہے تو یہ قرآن پاک کے 4تھے حصے کے برابر ہے، یعنی یہ 7.5 سپاروں کے برابر ہے. یعنی ثواب اللہ تعالیٰ 7.5 سپاروں جتنا عطا فرما دیتا ہے. راز رسول اللہ علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ وجہ آخر کیا ہے کہ اس کو پڑھو تو 10 سپاروں کے برابر تو اس کو پڑھو تو 7.5 سپاروں کے برابر. اور کوئی صورت ایسی ہے جو نہ 7 کے برابر، نہ 7.5 کے برابر، نہ 10 کے برابر. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ کتنے بھی سپاروں کے برابر نہیں، بس پڑھی تو اتنی ہی پڑھی تو اتنا ہی اجر ہوا. یہ کتنے بھی سپاروں کے برابر حضور نے نہ کیا. راز رسول اللہ علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں. اس لیے تو مسئلہ ہے، لگے ہاتھوں آپ کو بتاؤں، اس لیے تو مسئلہ ہے اجور، سزائیں، اجر. یہ کام کرو گے تو یہ اجر ہوگا، یہ کام کرو گے تو یہ سزا ہوگی. اجور اور سزائیں یہ موقوف ہوتی ہیں علی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ اپنے پاس سے اجر اور سزا بیان نہیں کر سکتا. فلانی غلطی ہوگی تو یہ سزا ملے گی، ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ ہماری عقلوں سے ماورا باتیں ہیں. کتنی سزا ملنی چاہیے کتنی نہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. شراب پینے پر 80 کوڑے کیوں ہیں، زنا کرنے پر 100 کیوں ہیں؟ شادی شدہ زنا کر لے تو رجم کر کے مار دینا ہے، یہ کیوں ہے؟ غلام کوئی بندہ اگر شراب پیے تو 40 کوڑے مارنے ہیں، یہ کیوں ہے؟ یہ حدود، یہ سزائیں ہمیں سمجھ سے بالکل ماورا ہیں. کسی کو ننگی سی گالی نکال دی جس سے اس کی ماں کی طرف زنا کی نسبت ہو جائے تو اس کو 80 کوڑے مار دو. قرآن پاک 80 جلدہ. اس کو گالی نکالنے والے کو 80 کوڑے کیوں ہیں؟ یہ 80 یا 100 یا 50 یا 40 یا یہ ہماری عقلوں سے بہت ماورا ہے. تو سزائیں انسانی سوچ عقل بیان نہیں کر سکتی، جزائیں بھی انسانی عقل فکر شعور
بیان نہیں کر سکتا. بیان رسالت مآب ہوگا تو سمجھ آئے گی اتنی جزا ہوتی ہے اور اتنی سزا ہوتی ہے. یہ بھی میں نے اس لیے کہا, مسئلہ تو میں نے کہنا ہی تھا لیکن یہاں بھی تکلیف دہ امر واقعہ ہوا. راولپنڈی ایک پیر صاحب ہیں, نالائق پیر صاحب. جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ لائق پیر صاحب ہوتے ہیں, جو نالائق ہوتے ہیں وہ ان پڑھ پیر ہوتے ہیں. تو اس نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ او دیکھو سورت یاسین پڑھو تو 10 قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے, یہ حدیث ہے, اور اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا تو اسے 70 قرآنوں کا ثواب ہوگا. میں ہمارے بے بسی کے ہنسنے کے سوا چارہ کار نہ رہا, کیا کرتا مارے بے بسی کے ہنسا. یہ دیکھو نبی صاحب تشریف لے آئے ہیں, یہ سزا اور جزا بیان کرنا نبی کا کام ہوتا ہے, لیکن وہ نالائق آدمی جسے مذہب کی الف اور بے پتہ نہیں, داڑھی ابھی تک منڈواتا ہے اور پان کھا کر دانت اس نے کالے کیے ہوئے ہیں, یہ تصویر بیان کی جو اس کی ہے, اور وہ بیان جزا کا بیان کر رہا ہے کہ جو ہماری مجلس میں آئے گا اللہ اسے 70 قرآنوں کا ثواب دے گا. سورت یاسین تلاوت کرو گے تو اللہ اسے 10 قرآنوں کا ثواب دے گا. تو مسلمانوں بے وقوف نہ بنو, حیا رکھو, اللہ سے ڈرو. ایسے لوگوں کو اپنا قائد, اپنا امام, اپنا رہنما, اپنا مرشد تسلیم بنایا کرو جو رسول اللہ کے دین کے علم بردار ہوتے ہیں, چوکیدار ہوتے ہیں. یہ دیکھو پیر یہ تھا مجدد الفسانی, اکبر بادشاہ کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال دی, خبردار اگر تو نے دین محمد کی الف کو بے کیا تو بادشاہوں سے ٹکر لے لی. مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ نے, انہیں کہتے ہیں مرشدان کرام, جو نگہبان ہوتے ہیں دین محمد کے, چوکیدار ہوتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہبی امانتوں کے. خیر, تو میں نے کہا یہ جزائیں اور سزائیں یہ ہم سمجھ نہیں سکتے, بیان کر نہیں سکتے, اسی لیے یہ رسول ہی جانتے ہیں کہ سورت اخلاص پڑھو تو 10 سپاروں کا ثواب ہو گیا, تو سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھو تو 7.5 سپاروں کا ثواب ہو گیا, تو کوئی اور سورت پڑھو تو بس اتنا ہی ہوا. کسی ایک سپارے برابر بھی ثواب حضور نے بیان نہ کیا. رسول اللہ جانتے ہیں, ہم غریبوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. اچھا, تو حضور نے فرمایا کہ سورت اخلاص اور سورت قل یا ایھا الکافرون بڑا ثواب ہے ان میں, تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کیا کرو, فجر کی 2 سنتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں, تو جب یہ پڑھا کرو نا تو تم پہلی رکعت میں فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد پڑھا کرو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون, یہ جو سورت ہے تم یہ پڑھا کرو. اور جب دوسری رکعت آئے تو فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد تم یہ پڑھا کرو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ چوتھا مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ فجر کی 2 سنتوں میں یہ تلاوت کرنی چاہیے. اول رکعت میں الحمدللہ کے بعد پوری صورت ختم کر کے تو پھر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اور دوسری رکعت کے اندر پوری صورت پڑھنے کے بعد تو پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ تلاوت ہے جو کہ کرنی چاہیے. تو اس طریقے سے میں نے فجر کی 2 رکعتوں کے 4 مسائل, جن میں سے 3 ذرا بالکل الگ درجے کے تھے, باقی سب سنتوں سے الگ درجے میں تھے, وہ بیان کیے, اور چوتھا خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کل سے